حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں کاٹ دیا اور ان کی قوم سمندر کے بیچ بننے والے اس راستے پر چلتی ہوئی آگے نکل گئی، جبکہ ان کا تعاقب کرنے والی فرعون کی فوج نے جب اسی راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو دونوں جانب سے سمندر کا پانی مل گیا اور ظالم فوج سمندر میں غرق ہو گئی۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی بدولت ان کی قوم نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائی۔ یہ واقعہ مذہبی کتب کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، مگر سائنسدان تاحال اسے ایک افسانہ ہی سمجھتے رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے اب اس سمندر کی تہہ میں کچھ ایسے شواہد دریافت کر لیے ہیں کہ مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سائنسدانوں کو پانی میں ڈوبا 1600 سال پرانا شہر مل گیا۔ یہ تباہ کیسے ہوا تھا جان کر ہر انسان کانپ اٹھے گا۔ This is like a graveyard. All the corals are dead. And it's not a reef, it's corals here and there on a kind of sandy seabed, just standing up like tombstones around. And when we dive there, we look for different shapes, circular things, 90-degree angles, and things like that. And we must remember that whatever took place here took place a very long time ago. And I don't want to say that we can prove anything. But what I can say is that we can find a lot of things that are very strange, that you normally don't find when you dive, that has the appearance of wheels, remains of chariots, human remains, remains from horses, cattle. اخبار ڈیلی سٹار کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر رینالڈ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہہ میں آثار قدیمہ کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور وہ تمام حیرتناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو قدیم معجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے ہوئے ہیں جن کے پہیے سونے کے تھے اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ Told us an interesting story. You actually saw a wheel that didn't have a coral incrustation. Yeah, you see, when writing a book like this, you try to focus on things that you can more clearly state that this is what we found, or we documented this or so. But there's a lot of things that we haven't documented. We haven't been able to document. And one occasion was we were a number of divers down, and I had to go up to the surface because my diving time was out. I didn't have air left in the tubes or in the tank. And 2 of the divers were still at the seabed. And I didn't understand what he was doing. And then I went into the water again, going down, let's say 15 feet, going around in circles above the bubbles, because I just couldn't understand what are they doing down there so long time. And suddenly they came up from these very deep waters like rockets. And to cut a long story short, they found something that looked like and was a bronze wheel, a very heavy item. And they tried to grab it, and they got very interested in it. It was not covered by coral because it had been just under the layer of sand or silt. And they tried to grab it, and they were there, and they got so excited about it. جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے ہیں وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی ہیں۔ ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ فرعون کی فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فرعون کے فوجیوں اور ان گھوڑوں کی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ایکسوڈس کیس ہے۔ ڈاکٹر مولر کی تحقیق اس سے پہلے کی گئی مشہور آثار قدیمہ ڈاکٹر ران وائٹ کی تحقیق پر بھی مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر ران وائٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرعونی فوج کے رتھوں اور اسلحے کی سمندر کی تہہ میں پڑی باقیات کو خود دیکھا تھا اور ان کے تصویری شواہد بھی اکٹھے کیے تھے۔ زمین پر دراڑ کا نمودار ہونا اور ماہرین کا اس کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ جب کیا گیا تو جیسے ہی نیچے اترے تو کیا چیز تھی یہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔
ایک اور تحقیق انجینئر کارل ڈیورس نے کی جو کہ پبلک لائبریری آف سائنس کے جریدے میں شائع کی گئی. اس تحقیق میں انجینئر کارل ڈیورس کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہو سکتا ہے کیونکہ ونڈ سیک ڈاؤن نامی ماحولیاتی کیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے. انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں 60 میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباؤ ڈالتی ہیں تو یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے، جس کے باعث عین ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خشکی کا راستہ پیدا ہو جائے. البتہ ان کا خیال ہے کہ سمندر میں خشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کے بجائے اس کے قریب واقع تاریخی شہر نانیف کی ایک جھیل میں پیش آیا جس میں تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل خشک راستہ پیدا ہو گیا تھا. اور انجینئر کارل ڈیورس نے اس نظریے کے متعلق متعدد شواہد پیش کیے. ان حیرت انگیز شواہد کا جائزہ دنیا بھر میں درجنوں سائنسدان لے رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ بات عین ممکن دکھائی دیتی ہے کہ سمندر میں خشک راستہ بن جانے کا واقعہ جو کہ مذہبی کتب میں بیان ہوا ہے حقیقت میں پیش آیا تھا.